قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ نبی سے خطاب ہے کہ اے نبی، اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کو صاف ستھرا کر دے، پاک کر دے۔ اور یہ صاف ستھرا، یہ وہ والا صاف ستھرا نہیں، ہم جو چھینٹیں آ جاتی ہیں اس سے بھی پاک صاف ہوتے ہیں، دھو لیتے ہیں، ایک وہ بھی پاک صاف ہونا ہے۔ ایک پاکیزگی جو ہے وہ گناہوں کی ناپاکی ہوتی ہے، اس سے پاک ہونا ہے۔ اس سے بڑی اور ناپاکی ہوتی ہے وہ شرک کی، کفر کی ناپاکی ہوتی ہے، اس سے بھی پاک ہونا ہے۔ اچھا، اس سے پاک ہونا نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ پاک کر دے۔ ایک ہے خود انسان چاہے کہ میں پاک ہو جاؤں، ایک اللہ خود پاک کرنا چاہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اللہ جو پاک کرنا چاہ رہا ہے، یہ کون شخصیات ہیں اور کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ تو یہ سورہ احزاب کی صورت ہے، آیت ہے، اور سورہ احزاب جو پوری صورت ہے اس میں جتنا بھی تذکرہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کا ہے، ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے۔ تو ازواج مطہرات کو اللہ چاہتا ہے کہ پاک کر دے۔ اب جب یہ آیت نازل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت سی چادر زیب تن کی اوڑی اوپر سے، اور یہ دوسرے مقام پہ قرآن کریم میں آیت موائلہ جو ہے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، یہ پوری آیت۔ نجران کے عیسائی کچھ آئے، نبی کریم سے موبائلے کا چیلنج کر دیا، تو آپ نے ان کا چیلنج قبول کرتے ہوئے اللہ نے نبی کریم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہیے کہ تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ اور ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنی خواتین کو بلاؤ، ہم اپنی خواتین، اور تم خود بھی نکلو، ہم بھی خود نکلیں، اور ایک میدان میں اکٹھے ہو کر موبائلے کا یعنی ایک دوسرے پر لعنت، جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہوگا۔ یہ سب پورا قصہ قرآن میں موجود ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ایک تو قرآن کی آیت اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کو صاف ستھرا کر دے، تو آپ نے ایک خوبصورت چادر اوڑھی اور فرمایا کہ حسن تم بھی چادر میں آ جاؤ، حسین تم بھی چادر میں آ جاؤ، اور اے فاطمہ ان کے گھر سے بلایا تم بھی چادر میں آ جاؤ، علی تم بھی چادر میں آ جاؤ۔ یہ 5 نفوس قدسیہ اس چادر کے اندر آئے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر کچھ لوگ انصاف نہیں کر سکتے۔ انصاف کیسے نہیں کرتے کہ اہل بیت اطہار کو تو کہتے ہیں کہ نبی کے گھر والے، لیکن جو نبی کے گھر والے ان کی ازواج مطہرات، ان کو کہتے ہیں یہ اہل بیت میں نہیں ہے۔ تو ہمارے اہل سنت کا یہ مسلک نہیں ہے۔ قرآن کی صورت تائید کرتی ہے کہ ازواج مطہرات، اور مسلم شریف کی حدیث اہل بیت اطہار میں یہ پانچوں ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ صحیح بخاری میں آیا کہ علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں۔ یہ سرکار فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں۔ اور ایک ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پہلے تو ابا کے تعلق سے فرما دیا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ علی کی تربیت، کیونکہ حضرت مولا علی کی تربیت، ان کی پرورش کس نے کی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ تو نبی کریم کی سے تہذیب یافتہ انہی کے شاگرد اور انہی کی آگوش میں پروان چڑھے حضرت مولا علی۔ اس جہت سے دیکھیں تو حضرت علی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہیں، لیکن پھر نبی کریم سے مولا علی کیسے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ مولا علی نبی کریم سے جہت سے ہیں کہ اگر میرا حسن و جمال، اگر میرا کردار اور میرے اخلاق حسنہ، میرے کمالات، اوصاف و صفات، فضل و کمالات اگر کسی کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لے، اس کو علی کے چہرے میں میرے ہی فضل و کمالات نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاریخ میں دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان کیا نا، مدینۃ العلم ولی بابوا، میں علم کا شہر ہوں لیکن علی اس کا دروازہ ہے۔ اب علم، اب یہ حدیث جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ علم تو ان لوگوں نے بھی حاصل کر لیا جو حضرت مولا علی کو بھی نہیں مانتے، تو علم تو ان کے پاس بھی ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، تو دروازے سے بغیر آئے علم حاصل نہیں ہوتا، لیکن ہاں یقیناً علم حاصل ہو جائے گا۔ لیکن وہ علم کون سا ہوگا؟ وہ علم وہ ہوگا جو نفع بخش نہیں ہوگا،
وہ علم کون سا ہوگا؟ وہ علم وہ ہوگا جو شیطان کو راضی کرنے والا ہوگا۔ وہ علم کون سا ہوگا؟ وہ علم وہ ہوگا جو جہنم میں لے جانے والا ہوگا۔ لیکن مولا علی کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوگا وہ جنت میں لے جانے والا بھی ہوگا، نبی کریم کو راضی کرنے والا بھی ہوگا اور اللہ کو راضی کرنے والا بھی ہوگا۔ اور یاد رکھیے اس بات کو، دنیا میں جتنے بھی سلاسل ہیں وہ سلسلہ سہروردیہ ہو، چاہے سلسلہ نقشبندیہ ہو، چاہے سلسلہ چشتیہ ہو، چاہے سلسلہ قادریہ ہو، چاہے سلسلہ مداریہ ہو، چاہے سلسلہ رزاقیہ ہو، دنیا میں جتنے سلسلے ہیں کوئی بھی سلسلہ ہو وہ غوث اعظم سے یا خواجہ غریب نواز سے چشتی لے لیں، سہروردی لے لیں، نقشبندی لے لیں، لیکن جا کے حضرت مولا علی پہ ختم ہوتا ہے۔ جتنے جنت میں لے جانے والے راستے ہیں، سہروردی سلسلہ جنت میں لے جائے گا لیکن مولا علی کے واسطے سے جائے گا، یہ نقشبندی سلسلہ جنت میں لے جائے گا مولا علی کے واسطے سے جائے گا، یہ چشتی سلسلہ جنت میں لے جائے گا، بے شک جنت میں لے جائے گا لیکن مولا علی کے واسطے سے لے جائے گا، اور یہ قادری سلسلہ جنت میں لے جائے گا، یقیناً لے جائے گا لیکن مولا علی کے واسطے سے ہی لے جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھے؟ تو یہ نبی کے گھر والے، تو یہاں پر یہ امتیاز ختم کر دیا جائے کہ نبی کے گھر والے، ازواج مطہرات بھی نبی کے گھر والے اور یہ اہل بیت اطہار یہ بھی نبی کے گھر والے۔ اب نبی کے گھر والوں کی شان کیا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ، صحیح بخاری کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ حضرت خدیجہ جو آپ کے پاس بیٹھی ہیں، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتی ان کو، ان کو اللہ سلام کہتا ہے۔ یہ نبی کے گھر والے، ان کو اللہ سلام کہتا ہے اور میں خود بھی سلام کہتا ہوں۔ دوسرے مقام پہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے؟ جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، میں جبریل ہو گئے، اللہ ان کو سلام کہتا ہے اور میں خود بھی سلام کہتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ سے نبی کریم نے فرمایا کہ تم کو جبریل سلام کہہ رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے میری طرف سے ان کو سلام آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کو سلام کرتی ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کے گھر والے جن کو اللہ سلام بھیجتا ہو، جن کو اللہ سلام بھیجتا ہو، اور قرآن کریم میں اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو ان کے گھر والوں نے گواہی دی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گھر والوں میں سے ایک آدمی نے گواہی دی۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں گواہی دی، لیکن قربان جائیے حضرت عائشہ پہ الزام لگا، اس کی گواہی نہ تو نبی کریم نے دی نہ کسی صحابی نے دی، اس کی گواہی پر قرآن کریم کی 10 آیتیں اللہ نے نازل کی اور بتا دیا کہ یہ نبی کے گھر والے ہیں، ان پہ کوئی الزام لگتا ہے تو اس کی گواہی اور اس کی صفائی دنیا کا کوئی عام آدمی نہیں دیتا، بلکہ اللہ رب العزت 10 آیتیں قرآن میں نازل کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ اب نبی کے گھر والے، کیونکہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، تو ابھی دین تو قیامت تک چلنا ہے اور سلسلہ بھی چلنا ہے، تو ساری چیزیں حضرت مولا علی سے آنا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ازواج مطہرات اہل بیت اطہار میں ہیں، لیکن اب دین کی مثال جو پیش کرنا ہے وہ تو اب یہ حسن حسین اور حضرت مولا علی فاطمہ الزہرا اس جیسے یہ اہل بیت اطہار میں ہیں۔ اب دیکھیے ان کے کمالات کیا ہیں، ان کے کمالات کی طرف جائیں گے تو بس ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ حضرت مولا علی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اور علی میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی ہارون، موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی ہارون، لیکن بس یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے، تو جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ حدیث جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے سنی تو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خوشخبری مولا علی کو جا کے سنائی کہ ہم نے یہ حدیث سنی ہے اور ہم قسم کھا کے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت مولا علی کا مقام ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ حضرت مولا علی کی پرورش نبی کریم نے کی ہے اور اپنے گھر والوں میں شامل کر لیا، اور گھر والے تو گھر والے ہوتے ہیں، تو حضرت مولا علی کی مثل پھر کوئی نہیں۔
آپ اگر جیسے دیکھیں ترتیب سے دیکھیں تو صحابہ میں سب سے بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، پھر حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے، پھر حضرت عثمان غنی کا ہے، پھر حضرت مولا علی کا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہ بالکل صاف سی بات ہے کہ 2 صحابی آپ کے سسر ہوتے ہیں اور 2 صحابی آپ کے داماد ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ سسر کا مقام بڑا ہوتا ہے داماد کے مقابلے میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر یہ دونوں سسر، اور حضرت عثمان کو 2 بیٹی، حضرت علی کو 1 بیٹی، تو ظاہر سی بات ہے وہ ذوالنورین ہوئے، 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں، تو اس لیے تیسرے نمبر پر وہ اور چوتھے نمبر پہ حضرت مولا علی۔ لیکن یہ تقسیم شرعی تقسیم، اصطلاحی تقسیم جو اہل سنت میں پائی جاتی ہے، اور تمام اہل سنت اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام انبیاء کے بعد پہلا مقام ہے۔ لیکن میں اس سے ہٹ کے تھوڑی بات کروں کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے تمام صحابہ کو لے لیں تو یہ سب سارے کے سارے صحابہ نبی کریم کے خادم، نبی کریم کی نالین کو اٹھانے والے، ان کی نالین کو اٹھانا ان کے لیے باعث افتخار اور صد افتخار، یہ سب نبی کریم کے خادم ٹھہرے۔ لیکن حضرت مولا علی 4 نمبر پر آنے کے باوجود نبی کریم کے گھر والے ٹھہرے۔ ان کا مقام پھر جیسے دیکھیں گے تو بالکل انفرادیت ہے۔ امام حسین کا مقام جو ہے، ان کے والد کا مقام جو ہے اس دنیا میں بالکل انفرادیت کا حامل ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ترتیب تو ہم وہی رکھیں گے، لیکن جب گھر والوں کی فرض شروع ہوگی تو پھر حضرت مولا علی آئیں گے سامنے، پھر مولا علی کے ساتھ زائدگان جو حضرت امام حسن اور حسین، ان دونوں کے نام دیکھیں گے آپ، جنتی نام ہے دونوں کے۔ نبی کریم نے یہ نام جبرائیل امین لے کے آئے، حضرت مولا علی نے دونوں کا نام حرب رکھا ہے، لیکن آپ نے دونوں کا نام حسن اور حسین رکھا ہے۔ یہ نام بھی اس سے پہلے تاریخ میں کسی کے نہیں تھے، اور فرمایا یہ تو کربلا کا میدان بعد میں پپا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی فرمایا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جنت میں تو سب نوجوان ہی آئیں گے، تو سب کے سردار ہوئے، لیکن بات یاد رہے کہ ابا بھی تو جوان ہوں گے۔ حضرت مولا علی تو مولا علی کے سردار نہیں، باپ باپ ہوتا ہے، بیٹے بیٹے ہوتے ہیں۔ یہ تقسیم بھی ملوث خاطر رہے، ہر جگہ حساب کتاب نہ لگایا کریں، ہے نا؟ کچھ لوگ بہت لمبا حساب لگا لیتے ہیں، تو یہ لمبا حساب نہیں لگانا چاہیے، یہ بھی منافقت ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، حضرت امام حسن حسین کا مقام بہت بڑا ہے۔ نبی کریم نے جہاں جہاں دونوں کی فضیلت آئی ہے تو حسن حسین کا ذکر ہے سب جگہ۔ جنتی نوجوانوں کو سردار دونوں کو فرمایا ہے، دونوں کو جنتی نوجوانوں کو سردار فرمایا ہے، ایک کو نہیں۔ اور جو فضیلتیں ہیں دونوں کی ایک ہی کے ساتھ ہیں۔ فرمایا کہ حسن مجھ سے سر سے لے کے سینے تک ان کی طرح، اور سینے سے لے کے پیر تک امام حسین نبی کی طرح، تو دونوں کو ملاؤ تو نبی کریم کا سراپا بنتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے بھی اور اخلاقی باطنی اعتبار سے بھی دونوں جہت سے نبی کریم کا سراپا ہیں، لیکن دونوں سراپا ہیں۔ اگر کوئی ڈنڈی مارتا مل جائے امام حسین کا تذکرہ کرے، امام حسن کا نہیں، تو سمجھ جائیے گڑبڑی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ذہن میں رکھیے، یہ قرآن کریم میں سورہ فتح کی آخری آیات محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم پوری آخر تک پڑھتے چلے جائیے، اس میں لیغیظ بہم الکفار کے الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ اگر حسن حسین کی رٹ لگائے اور امام حضرت مولا علی کا بھی نام لے، اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرے، لیکن ابوبکر صدیق کو گالیاں دے، حضرت عمر فاروق اعظم کو گالیاں دے، صحابہ کے شان میں تبرہ کرے، ان کی شان میں گستاخی کرے، تو یہ بات نوٹ کر لیجئے اور یاد رکھیے، قرآن کریم میں سورہ فتح کی آخری آیات بتاتی ہیں کہ صحابہ سے بغض و حسد، صحابہ سے دشمنی، صحابہ کو گالی گلوچ، صحابہ کے ساتھ میں غلط رویہ اختیار کرنا، یہ کافر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ مومن کبھی یہ رویہ اختیار نہیں کرے گا۔ تو آپ کتنا ہی امام حسین کا نام لیجئے، ظاہر سی بات ہے قرآن آپ پہ مہر لگاتا ہے کہ آپ ایمان والے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات بھی عرض کر دوں، ایران کے اندر ایک وہ شاہجہاں بادشاہ تھا، اس کی بیوی جو نور جہاں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شیعت کی طرف مائل تھی۔ ایک بزرگ اس زمانے میں رہتے تھے، تو جب وہ ایک شخص آیا تو بہت اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرنے والا، تو جب دور سے حضرت نے آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اس کا دل جو ہے کوئلے کی طرح سیاہ ہے، اور جب قریب میں آیا تو پوچھا کہ سلام کلام ہوا اور بات چیت ہوئی، بٹھایا کہ کیا کرتے ہو؟ بولے میں اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتا ہوں۔ بولے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، یہ تو ہم بھی کرتے ہیں سر، تو ذرا سناؤ کچھ کیا بیان کرتے ہو؟ بولے میں خطیب آدمی ہوں۔ اچھا بولے سناؤ اہل بیت اطہار کی شان۔
فرمایا مولا علی کی شان، ہاں کیا بیان کرو؟ فرمایا مولا علی کی شان یہ ہے کہ وہ جس قبر میں آرام فرمائے اس قبر کے 40 ہاتھ ادھر اور 40 ہاتھ ادھر اور 40 ہاتھ سامنے اور 40 ہاتھ پیچھے جتنی قبریں ہوں گی قیامت کے دن اللہ سب کی بخشش کر دے گا۔ ٹھیک، فرمایا کیا زبردست نقطہ بیان کیا، وہ ایک بار اور سناؤ، ایک بار اور سنایا، کہا دوسری بار اور سناؤ، بہت مزہ آ رہا ہے اس میں، بولا تیسری بار اور سناؤ، چوتھی بار کہا پھر اور سناؤ، سن لیا۔ بزرگ ہوتے ہیں، بیروبیوں کے چکر میں کبھی نہیں پھنستے، اس لیے ہم خانقاہ میں بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ کتنے مولانا نظروں سے گزرتے ہیں اور اب مقابلے نہیں ہیں، سامنے بات چیت ہوتی ہے اور سب سمجھ میں آ جاتا ہے کون کتنے پانی میں۔ اب بزرگ کی تاب لانا کوئی ہر آدمی کے بس کی بات تھوڑی ہے، بزرگ بننا کوئی ایسی اپنے ہاتھ کی بات تھوڑی ہے کہ بزرگ بن جائے۔ بزرگ اللہ جس کو چاہے وہی بزرگ بنتا ہے، ہر آدمی بزرگ نہیں بنتا۔ چھوٹے بڑے سرکار کوئی بن سکتا ہے، بن کے دکھائے۔ میرا جی صاحب جو بزرگ ہیں وہ کوئی بن جائے گا آسانی سے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی اللہ کے دین کی خاطر اور اللہ کی رضا میں وقف ہو گئے، اپنے آپ کو صرف کر دیا، فنا کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ وہ اعلیٰ معیار کے لوگ ہیں۔ اب بزرگ نے کہا کہ بھائی آپ نے بہت زبردست نقطہ سنایا، حضرت امام حسین کی قبر کے 40 ہاتھ ادھر 40 ہاتھ ادھر، یہ بات صحیح ہے؟ ہاں بالکل سچی بات ہے۔ اب بزرگ کی زبان دیکھ، فرمایا کہ یہ بات بالکل سچی ہے جو آپ نے بیان کی، تو پھر ذرا مجھے ایک بات بتاؤ جو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بولے کیا؟ کہ یہ بتاؤ امام حسین کا مقام بڑا ہے یا امام حسین کے نانا کا مقام بڑا؟ کا مقام تو نانا کا ہی بڑا ہے بھائی۔ امام حسین کو جو فضیلت ملی انہی کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملی ہے۔ تو پھر بزرگ نے فرمایا کہ پھر یہ بات بتاؤ کہ 40 ہاتھ ادھر تو بخشش ہوگی چاروں طرف، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار کے بالکل برابر میں ادھر اور ادھر جو 2 لوگ آرام کر رہے ہیں، کیا قیامت میں یہ لوگ بخشے جائیں گے کیا، یا یہ جہنم میں جائیں گے؟ ذرا ان کے بارے میں بتاؤ۔ ایسا سکتہ طاری ہوا اور کہنے لگا یہاں سے لکھنؤ سے لے کے ایران تک تمام شیعت جمع ہو جائے، ہم ہر ایک شیعہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایسا زندگی میں خاموش مجھے کبھی کسی نے نہیں کیا جیسا اس بزرگ نے کیا۔ تو جب تمہارا عقیدہ یہ ہو کہ امام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم یہ کافر ہیں اور امام حسین کے 40 ہاتھ ادھر، تو سمجھ جائیے یہ عقیدہ کسی کافر کا ہی ہوگا، کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو اور فاطمہ الزہرا کا مقام کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن تمام خواتین کا سردار بنا دے؟ تو آپ مسکرا پڑے۔ صحیح بخاری میں دوسرے مقام پہ حدیث ہے کہ جب بھی تشریف لاتی حاضر ہوتی نبی کریم کی خدمت میں آتی تو سرکار کھڑے ہو جاتے، ماتھے کا بوسہ لیتے، اپنے برابر میں پہلو میں بٹھاتے، یہ ادب و احترام کرتے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام اتنا بڑا۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین بھی دولت کے اور لالچ کے اقتدار کے چکر میں گئے تھے کربلا، کتنی حماقت کی بات ہے۔ جو خود جنتی نوجوانوں کا سردار ہو، اس کا والد جو ہے تمام اولیاء اللہ کا سردار ہو، ماں اس کی جنتی خواتین کی سردار ہو، اس کا نانا تمام انبیاء کا سردار ہو، تو کربلا کے میدان میں یہ ٹوٹے سکے اور یہ زمین، یہ سب کیا چیز ہے سر؟ اور اس طرح کی یہ سب غزلیں جو پڑھی جاتی ہیں مرثیے ورثیے، یہ سب غلط پائیات و خرافات، یہ کچھ نہیں پڑھنا چاہیے کہ میں بلایا گیا ہوں، کے ساتھ میں ستایا گیا ہوں اور یہ سب کچھ نہیں۔ اب مجھ سے سن لیجیے جو شیخ صاحب سے میں نے سنا، جو ایک ربائی شیخ صاحب نے سنائی کہ امام حسین کا مقام سمجھو مقام کیا ہے۔ امام حسین کا مقام یہ ہے کہ شاعر نے بیان کیا کہ ہر فصل پہ ساون کی جوانی برسے، ہر فصل پہ ساون کی جوانی برسے، آرام و خوشی و شادمانی برسے۔ یہ جو بادل ہے نا، یہ بادل تو بہت آسانی سے برسات ہو جاتی ہے، موسم برسات کا ہو تو بارش ہوتی ہے نا، لیکن موسم برسات کا نہ ہو۔ بھائی آپ 2 قدم چلے جائیے اجمیر محلہ، اجمیر شریف، کون ہے اجمیر شریف والے جو آرام فرما رہے ہیں؟ یہ امام حسین کے گھر کے ایک چھوٹے فرد ہیں، امام حسین کے مقابلے امام حسین کے گھر کے ایک چھوٹے فرد ہیں۔ تو چھوٹے فرد کا یہ عالم ہے کہ ایک کاسے میں پورا تالاب سمٹ آتا ہے۔ تو بتائیے کہ اس گھر کا وہ فرد جو نبی کریم کی صحبت میں پروان چڑھا ہو اور نبی کریم کا نواسا ہو، جنتی نوجوانوں کا سردار ہو، اس کی کرامت کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن نہیں دکھائی کرامت۔ تو شاعر نے کہا کہ ہر فصل پہ ساون کی جوانی برسے، آرام و خوشی و شادمانی برسے،
موقوف نہیں ابر پہ کہہ دیں جو حسین سورج کی شعاؤں سے بھی پانی برسے موقوف نہیں ابر پہ کہہ دیں جو حسین سورج کی شعاؤں سے بھی پانی برسے امام حسین اگر سورج کی طرف اشارہ کر دیتے تو یہ سورج سے بارش ہوتی پانی برستا امام حسین کا وہ مقام ہے لیکن مقام مسئلہ کیا ہے جو نبی کریم نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین وانا من حسین یعنی میں حسین سے حسین مجھ سے ہے یہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ پیغام دینا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہے کہ کیا شان شہادت ہے حسین ابن علی کی کیا شان شہادت ہے حسین ابن علی کی در پردہ حکمت یہ شہادت ہے نبی کی آج جو شہادت کی امام حسین کی انفرادیت اس کو حاصل ہے حالانکہ حضرت عمر فاروق اعظم بھی شہید ہوئے مولا علی بھی شہید ہوئے اور حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے اور بے شمار صحابہ بہت سے صحابہ جن کو ہم گنتی نہیں لگا سکتے شہید ہوئے امام حسین کی شہادت میں ایسی کون سی بات ہے تو در پردہ حکمت یہ شہادت ہے نبی کی اصل یہ انفرادیت اس کو ملی ہے یہ نبی کریم کا مقام تھا نبی کریم کے اس منصب کو کمپلیٹ کیا ہے پھر شہادت سری شہادت جہری یہ الگ تقسیم ہے بہت لمبی بات جائے گی اس کو ختم کرنا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین نے جو کربلا کے میدان میں جو پیغامات دیے اس میں سب سے بڑا پیغام کیا دیا ہے جو یہ بات کہی گئی کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں اصل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں استقامت ہے دین پر مضبوطی سے جم جانا ہے دین پر استمرار ہے دین پر مضبوطی کے ساتھ رک جانا ہے یہ چیز اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے کہ شعبہ ابی طالب میں ان کو قید کر دیا گیا 3 سال تک سوشل بائیکاٹ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا گیا لیکن پتے کھا کے سوکھی روٹی کھا کے گزارا کیا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ جو چاہتے وہ ہو جاتا لیکن یہ سب کام کس لیے کیے ہمارے لیے کیے تاکہ کوئی غریب امتی میرا یہ شکوہ نہ کر سکے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب تھے وہ انہوں نے چاہا اور یہ حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ اگر تم چاہو تو میں یہ پہاڑ سونے چاندی کے بنا دوں آپ نے عرض کیا کہ مولا ایسا نہیں میں ایک دن کھاؤں گا تیرا شکر کروں گا ایک دن بھوکا رہوں گا صبر کروں گا لیکن میں نہیں چاہتا سونے چاندی کے پہاڑ کا منع کر دیا یہ استقامت جو آپ نے شعبہ ابی طالب میں یہ ہجرت کے 13 سال جو گزرتے ہیں ہجرت کے ہر انسان کی زندگی میں دشواریاں آتی ہیں جس نے مومن ہونے کا دعویٰ کیا اس کو امتحان دینا ضروری ہے تو یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 13 برس تک جو پریشانیاں اٹھائی ہیں اور خاص طور سے شعبہ ابی طالب میں قید رہنا یہ استقامت تھی دین پر اس استقامت کو انتہا پر پہنچانا اور منظر عام پر پیش کرنا کہ میرے نانا کی استقامت کس کو کہتے ہیں دین کی استقامت کس کو کہتے ہیں دین بچ جائے زندگی جاتی ہے چلی جائے خاندان چلا جائے مال و متا چلا جائے دنیا میں جو عزت ہے ختم ہو جائے لیکن دین بچ جائے دین رہ جائے دین پر مضبوطی سے جم جانا یہ استقامت نبی کریم کی استقامت اگر کسی نے دکھائی ہے تو کربلا کے میدان میں امام حسین نے دکھائی سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس شان سے دکھائی کہ پورا گھر بار پورا خاندان قربان کرا دیا لیکن کربلا کے میدان میں آخری سجدہ کرتے کرتے دنیا سے گئے آپ سمجھتے ہیں یہ سجدہ کون سا ہوگا میرا تو اپنا وجدان کہتا ہے کہ یہ سجدہ صبر نہیں ہے یہ بھی سجدہ شکر ہے سجدہ شکر اس معنی کر کہ پاک پروردگار یہ دین کی جو شکل بگڑ رہی تھی شراب خور عیاش جھوٹے فراڈی مکار لوگ دین پر قبضہ کیے ہوئے تھے اگر میں ان کی بیعت کر لیتا تو دین کی شکل ہی بگڑ جاتی لیکن ایسا میں ہونے نہیں دوں گا اور پاک پروردگار تو نے میرے خاندان کو اگر کیونکہ باقی رہنے والی ذات تو تیری ہے دنیا کو تو فنا ہو جانا ہے باقی رہنے والی عزت تیری اور باقی رہنے والی عظمت تیری تیرا مقام سب سے بڑا ہے مولا فنا ہونا تو ہمارا مقام تھا ہمیں تو ختم ہو جانا ہے لیکن سجدے کی حالت میں شکر ادا کرتے کرتے دنیا سے جا رہا ہوں اور زبان پہ سبحان ربی العالی مولا بلندی تیرے لیے ہے تیری ذات پاک ہے تیری ذات منزہ اور مبرہ ہے
یہ بڑائیاں تجھی کو صرف دیتی ہیں، یہ عظمتیں تجھی کو صرف دیتی ہیں۔ حسین کیا، حسین کا گھرانہ اگر تیرے دین کے کام آیا، مولا میں تیرا شکر کرتا کرتا اور تیرے نام کی بڑائی کرتا کرتا دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی کہ میرا نام بڑا، میری زیبائی اور میری پاکیزگی بیان کرتا کرتا میرا بندہ دنیا سے گیا، اور اللہ نے اس کی ایسی لاج رکھی کہ میری بقا کے ترانے گاتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ نے امام حسین کو ایسا باقی رکھ دیا کہ یزید پلید دنیا سے ختم ہو گیا، اس نام کا کوئی آدمی نہیں پایا جاتا، لیکن امام حسین کا نام مسجدوں کے اندر محفوظ، یعنی جلسوں کے اندر محفوظ، یعنی آپ عوام میں دیکھیں ان میں محفوظ، گھر میں دیکھیں امام حسین کا نام محفوظ، ہر جگہ امام حسین کا نام زندہ ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ نے ان کو دوام بخش دیا۔ یہ امام حسین کا کارنامہ۔ امام حسین کا شارٹ کٹ میں پیغام لیں تو پیغام کیا نکلتا ہے کہ سجدے کی حالت میں دنیا سے گئے۔ اب امام حسین، ہم بھی تو حسینی ہیں نا، ہم کون لوگ ہیں؟ ہم کوئی یزیدی لوگ ہیں کیا؟ اچھا دونوں اب ایک منٹ رک کے یہاں پر فلسفہ سمجھ لیں۔ یزیدی یہ میدان کربلا جو بڑا مارکا مانا جاتا ہے، یہ دو پیغام دیتا ہے، حق و باطل۔ کربلا کے پیغام سے دونوں پیغام نکلتے ہیں، حق اور باطل دونوں، اور دونوں میں امتیاز کرنے والا واقعہ کربلا کا۔ ایک گروہ یزیدیت ہے اور ایک گروہ حسینیت ہے۔ جیسے ابھی حضرت ہور کے بارے میں پڑھا کہ یزیدی لشکر میں ہو گئے، امام حسین کے لشکر میں آ گئے، جہنم سے نکل کے جنت کی طرف آ گئے۔ یزیدیت اور حسینیت، آپ یزیدیت اور حسینیت کو دیکھیں گے تو کیا فرق نکلتا ہے دونوں کے اندر؟ کوئی فرق نہیں نکلتا۔ کیا فرق ہمارے اندر اور یزیدیت کے اندر کیا فرق نکلتا ہے؟ فرق قرآن بیان کرتا ہے، قرآن کی روشنی میں دیکھتے جائیں۔ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، یہ لمبی چوڑی گفتگو ہے، میں شارٹ میں کروں۔ صداقت امام حسین کی طرف، امانت امام حسین کی طرف، دیانتداری امام حسین کی طرف، نمازوں کی پابندی امام حسین کی طرف، دین پر استقامت امام حسین کی طرف، جنتی مشن امام حسین کی طرف، نبی کریم کی رضا امام حسین کی طرف، اللہ کی رضا امام حسین کی طرف، قرآن و سنت کا صحیح پیغام امام حسین کی طرف۔ امام حسین نبی کریم لگائیے یا جلدی نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کے سچے دائی امام حسین۔ اور یہ جو یزید ہے یہ بھی معمولی آدمی نہیں ہے، آپ کو بتا دیں کس کا بیٹا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے سالے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، معمولی آدمی نہیں ہے، اقتدار پر بیٹا ہے، اچھے لوگوں کی اولاد ہے لیکن ناخلف اولاد۔ اچھے لوگوں کی اولاد بھی غلط، یعنی اپنے والد کی جانشینی نہیں اختیار کر سکا اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر نہیں چل سکا، اور جو بزرگوں کے نقش قدم پر چلے اپنے بڑوں کے، وہ امام حسین۔ اب اس کو دیکھیں، جب نقش قدم بدلا یعنی یہ اچھے لوگوں کے راستے سے الگ ہوا تو دیانت امام حسین کی طرف، یا امانت میں خیانت یزید کی طرف، یعنی ادھر صداقت نہیں، یا جھوٹ کذب مکاری فراڈ یزیدیت کی طرف، دھوکہ دھڑی یزیدیت کی طرف، یعنی شراب نوشی یزید کی طرف، عیاشی یزیدیت کی طرف۔ یہ یزید کے کھانے میں جتنی بھی جھوٹ، جتنی بھی مکاری، جتنی بھی چیزیں ملیں گی سب یزید کی طرف چلی گئی۔ بات سمجھے؟ یہ پیغام کربلا ہے، اچھائیاں سب امام حسین کی طرف اور برائیاں یزید کی طرف۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہم امام حسین کے ساتھ ہیں اور حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا صداقت ہمارے پاس ہے؟ امانت ہمارے پاس ہے؟ دیانتداری ہمارے ساتھ ہے؟ نماز کی پابندی ہمارے ساتھ ہے؟ اگر پریشانی آ جائے اس پہ صبر کرنا ہمارے پاس ہے؟ حضرت کی بات یاد آئی، حضرت اقدس کی، فرماتے تھے کہ دو موقعوں پر آدمی کو اگر اپنے خاندان پر اگر بہت بڑا ناز ہو، بہت بڑا فخر ہو کہ میں بہت بڑے خاندان سے ہوں، میرا عالی نسب ہے، اشراف گھرانے سے ہوں، تو اسے یاد رکھنا چاہیے نبی کریم کے گھرانے سے بڑا کوئی گھرانہ نہیں ہے، نبی کریم کے گھرانے سے اور سید سے بڑا کوئی گھرانہ نہیں ہے، تو اس سے بڑا تو کوئی گھرانہ نہیں۔ تو تم اشراف کتنے بھی بڑے خاندان سے ہو جاؤ لیکن امام حسین کے گھر والوں سے بڑے نہیں ہو۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمایا تم پہ پریشانی آتی ہے، کتنی پریشانی آ سکتی ہیں؟ جتنی بھی پریشانی آ جائیں لیکن امام حسین سے زیادہ پریشانی نہیں آ سکتی۔ اس کے باوجود بھی کربلا کے میدان پر دین پہ ثابت قدم رہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین پہ ثابت قدم رہیں۔ تو آج دیکھیے ماتم کرنا یا یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، سینے پیٹنا،
یہ تو ہم نے تو یہ امام زین العابدین تو کربلا کے میدان میں بچ گئے تھے نا. ایک پوری تاریخ میں لا کے دکھا دیجیے کہ امام زین العابدین نے سینہ پیٹا ہوا یا کسی صحابی نے اس زمانے میں صحابہ اکرام تھے. اور آج سب سے بڑی مثال خانقاہ قادریہ ہے ہمارے لیے. کیا وہاں پر تعزیے رکھے جاتے ہیں؟ کیا وہاں پر یہ سب ماتم ہوتا ہے کیا؟ تو یہ سب میسج کس کا ہے آخر کا؟ یہ میسج ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ ہمارے گھر پہ انتقال ہوتے ہیں تو ڈھول بجتا ہے کیا؟ یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کیا؟ اور اگر نہیں ہوتی تو یہ کربلا کے میدان میں تو ایک جان نہیں 72 جان ہیں. اور یہ ہم اگر ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو یہاں پر سمجھ میں آتا ہے. مجھے حضور صاحب سجادہ کی بات یاد آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ کربلا کے میدان میں یزید نے یہ ماتم کیا ہو اور ڈھول بجائے ہوں، کیونکہ ڈھول خوشی میں بجائے جاتے ہیں. ڈھول کہاں بجائے جاتے ہیں؟ خوشی میں. ہو سکتا ہے کہ یزید نے جنگ جیت لی ہو تو اس نے خوشی میں بجائے ہوں. تو اب ہم سوچیں کہ ہمارا شمار یزیدیت میں ہوگا یا حسینیت میں ہوگا. اور کربلا کے میدان کی یہ جو پیغام ہے اسے سمجھ لیجیے. استقامت سب سے بڑا پیغام ہے. اب میدان محشر میں جب جائیں گے نا تو یزید کا تو کوئی پرسان حال ہوگا نہیں، لیکن پورا کا پورا میدان محشر امام حسین کا ہی ہوگا. یہ بات ذہن میں رہے. ان کے والد ہوں گے اور ان کے ضامن، ان کے کفیل کون ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے. وہی شافع محشر ہوں گے. اور جس کے وکیل نبی کریم ہو جائیں پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ یزید کا طرفدار کون ہوگا؟ اس کا حمایتی کون ہوگا؟ آج بھی نماز جب تک نماز میں اہل بیت اطہار کا وسیلہ اور اہل بیت اطہار پر درود نہ پڑھ لیا جائے نماز مکمل نہیں ہوتی. یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والے وہ کون سی بستی میں بستے ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ نماز میں یزید کا نام لے کے دیکھو تمہاری نماز ختم ہو جائے گی. لیکن امام حسین ان کے گھر والوں کا نام نہ لو. دارقطنی کی حدیث ہے کہ نماز کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی، نماز مقبول ہی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اہل رسول پر درود نہ پڑھ لیا جائے. سبحان اللہ. اہل رسول ہیں، لیکن یہ محفل جو سجی ہے، میں یہاں پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ان کے والد گرامی کا انتقال ہوا، یہ دنیا کا رسم و رواج ہی نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے. کل من علیہ فان، ہر ایک کو فنا ہونا ہے، دنیا سے جانا ہے. وہ اپنی زندگی جتنا ان کا وقت تھا انہوں نے گزاری، آپ نے ان کی خدمت کی، اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. خدمت کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. اور خدمت کر لی تو یہ سب کچھ کر لیا. تمہارے ماں باپ حدیث میں ہیں، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت ہے یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن جہنم کیسے ہیں؟ فرمایا خدمت کر لو تو جنت میں جاؤ گے اور ان کی نافرمانی کرو تو جہنم میں جاؤ گے. تو ماں باپ کی اگر خدمت کر لی تو جنت کا ذریعہ، اور اگر خدمت نہیں کی تو پھر جہنم کا ذریعہ. اور بس پیغام یہی ہے کہ کربلا میں اتنی پریشانیاں آئیں، دین پر ثابت قدم رہے. کوئی غلط جملہ زبان سے نہیں نکالا تو تمہارے والد کا انتقال ہوا، لہذا ہوش میں رہنا چاہیے، کوئی غلط جملہ نہ نکلے. والد اللہ کی امانت، اللہ جب چاہے جس کو چاہے لے. ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں اور اللہ ہی کے ہیں، تو جب چاہے وہ اپنی ملک میں تصرف کر لے. اور دوسرا جملہ ہے کہ ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسی کی طرف پلٹنا. اس کو سمجھنا ہے تو حدیث سے لوگ سمجھ سکتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا ہے تو آپ نے نبی کریم نے کچھ اشارہ کیا، کان میں کوئی سرگوشی کی، تو حضرت فاطمہ جو ہے زار و قطار رونے لگی. پھر ایک دو سیکنڈ کے بعد پھر کان میں کچھ کہا تو پھر آپ ہنسنے لگی. یہ مسئلہ ختم ہو گیا. کچھ دن کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ میں نبی کریم کا واسطہ دے کے تم سے پوچھتی ہوں، وہ بات بتاؤ کہ نبی کریم نے پہلے تمہارے کان میں ایک بات کہی تھی تو تم ہنسنے لگی، رونے لگی، پھر دوسری مرتبہ کہی تو ہنسنے لگی، وہ راز کیا تھا؟ فرمایا کہ تم نبی کریم کا واسطہ نہ دیتی تو میں کبھی یہ راز فاش نہ کرتی. مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم نے میرے کان میں فرمایا کہ بیٹی میں رخصت ہونے والا، تو میں رونے لگی زارو قطار. اور پھر دوسری مرتبہ فرمایا کہ 6 مہینے کے بعد تم بھی میرے پاس آ جاؤ گی، تو پھر میں مسکرانے لگی. تو یہ دنیا سے جو چلے گئے لوگ ہم سے وہ دور نہیں ہوئے، ہم ان کے قریب جانے والے ہیں. لیکن وہ اچھے کام کرتے کرتے چلے گئے تو ہمیں بھی اچھے کام کرتے کرتے جانا چاہیے. اس پہ رونا دھونا اور یہ سب چیزیں بالکل بیکار کی باتیں ہیں. اللہ جب چاہے جس کو چاہے، ایک مالی گارڈن میں رہتا ہے وہ اس کو رکھا جاتا ہے، وہ کبھی کسی پیڑ کو 6 دن کے بعد پانی لگاتا ہے، کسی کو مہینے بعد لگاتا ہے اور کسی کو روز لگاتا ہے، وہ جانتا ہے.
کہ کب کس کو پانی لگانا ہے، کس کو کم موت آنا ہے۔ اس پوری کائنات کا مالک، اس پوری کائنات، اس گلشن کو دیکھ بھال کرنے والا پاک پروردگار ہے۔ وہ جب چاہے اسے پتہ ہے کس کا وقت کب آنا ہے، لہٰذا اس پہ ٹپڑی کرنا بالکل بے وقوفی کی بات ہوگی، ہے نا۔ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور مفتی صاحب کا گھر قریب ہے تو ان کی ایک بات کہہ کے بات ختم کروں۔ بتا رہے تھے کہ رامپور میں ہم لوگ پڑھتے تھے تو مفتی صاحب کے ہم دورے حدیث والے طلبا تھے، تو مفتی صاحب کے پاس سے ایک ڈبہ آیا میٹھے کا، تو پیڑے تھے اس میں، تو فاتح لگائی، کہا ایک بچے سے کہا تقسیم کر دو۔ اس نے تقسیم کرتے وقت پوچھا کہ تقسیم خدا کروں یا تقسیم مصطفیٰ کروں؟ تو طلبا نے کہا کہ تقسیم مصطفیٰ تو ہمیں معلوم ہے بھائی، تقسیم خدا کرو۔ تو کسی کو 10 پیڑے دیے، کسی کو 5 پیڑے دیے، کسی کو کچھ نہیں دیا، اور کسی کو 2 پیڑے دیے اور بیٹھ گئے۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی یار یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہو گئی، ہم تقسیم مصطفی کرا لیتے تو برابر تو ہوتے، یہ کون سی تقسیم کر دی؟ فرمایا اب اس میں بولو مت، کیونکہ تقسیم خدا ایسی ہے، کسی کو چاہو اس نے ارب پتی بنایا، کسی کو چاہ تو خرب پتی بنایا، کسی کو چاہو اس نے غریب بنایا، کسی کو چاہ کچھ نہیں دیا۔ تو وہ اللہ کی شان ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ تو یہ تقسیم خدا ہے، اس پہ ٹپڑی نہیں چلے گی، لہٰذا بیٹھ جاؤ۔ تو یہ تقسیم خدا ہے، اس نے کسی کو سلطنت عطا فرمائی، اس میں بھی امتحان ہے، جسے کسی کو کچھ نہیں دیا۔ کمزور یہ سمجھے کہ اگر مجھے صحت نہیں دی ہے، اس میں بھی راز ہے، صحت دی ہوتی ہو سکتا مرڈر کر دیتا۔ طاقتور یہ سمجھے کہ مجھے اللہ نے طاقت دی ہے تو میں اس طاقت سے کسی کا بھلا کروں۔ مالدار ہے وہ سمجھے کہ اس پیسے سے کسی غریب کی تیمارداری، کسی کا علاج کراؤں، اور اگر غریب ہے تو سمجھے کہ اللہ نے اچھا کیا، ہو سکتا ہے بھٹک جاتا ہے۔ تو سارے راز ہیں۔ خوبصورت بنایا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کالا بنایا ہے تو یہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے بھی سلمان خان، عامر خان اور یہ اس طرح کا بنایا ہوتا، یہ جہنم کا ایندھن میں بھی بن گیا ہوتا۔ جتنے خوبصورت ہیں یہ سب جہنم کا ایندھن، کیونکہ خوبصورتی خود ایک امتحان، ایک آزمائش ہے۔ آپ جتنے خوبصورت چہرے دیکھیں گے سب فلمی دنیا میں، آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے کالا بنایا تو بلال حبشی کی ٹکر کا کون ہے؟ سورج کو بھرنے نہیں دیتا، سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے۔ تو بے زر تھے، یہ سونا کس نے بنایا؟ نبی کریم کے قدموں نے بنایا۔ حضرت لقمان حکیم بالکل کالے تھے، لیکن لقمان حکیم کا تذکرہ سورہ لقمان پڑھ لیجیے، نظر آیا ہے۔ یہ حبشی تھے، غلام تھے، لیکن ان کا مقام، صحابہ اکرام نے بہت سے صحابہ حبشی تھے، لیکن ان کا مقام کوئی جان سکتا ہے؟ تو کالا بنایا تب بھی اللہ کا شکر کرے کہ مولا میں تیرے در سے جڑا ہوا ہوں۔ گورے اور کالے ہونے میں کوئی فضیلت نہیں، امیر اور غریب ہونے میں کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف دل کا تقویٰ ہے۔ اللہ کی نگاہ نہ تمہاری بلڈنگوں پر ہے، نہ تمہارے مکانوں پر ہے، نہ تمہاری جوانیوں پر ہے، نہ تمہارے جسموں پر ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم والى اموالکم، نہ اللہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، ان اللہ ينظر الى قلوبکم والى اعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ یہ تو ہم بے وقوف لوگ ہیں جو سمجھتے ہی نہیں بات۔ آج ہم کسی فنکشن میں شریک ہوتے ہیں تو اپنا ظاہر آراستہ پیراستہ کرتے ہیں، ظاہر کو سجاتے ہیں، ظاہر کو بناتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں پیش ہوتے ہیں۔ ارے تم جس چیز کو دنیا کو دکھا رہے ہو، اللہ وہ چیز دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ جو چیز دیکھتا ہے وہ دل ہے، دل وہ اعمال ہے۔ تو کچھ کام جب دنیا کے لیے ہم کرتے ہیں تو دنیا کے دکھانے کے لیے، کچھ کام ایسے بھی کر لو جو اللہ دیکھے، اللہ راضی ہو، اللہ کو پسند آئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت لمبی تقریر کر ڈالی، ارادہ نہیں تھا اور یہ بار بار گھوم بھی آ رہے ہیں۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں کہیں سیون غلطی ہو، مولا کی بارگاہ میں دعا ہے اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔